बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आपको मालूमात मिलते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो अभी हुकूमत जितने हरबी इस्तेमाल कर रही है, आज उसका आखिरी हरबा है जिसका सारी हुकूमत बार बार वावेला मचा रहे थे और लोग और उसके जो इत्तेहादी हैं पूरी PDM बार बार यही कहते थे कि फ़ॉरेन फंडिंग केस। तो आज इलेक्शन कमीशन ने उन सब की बात मानकर कल 10 बजे ममनूअ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाने का ऐलान किया है। अब ये फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनूअ फंडिंग केस है। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ममनूअ फंडिंग वो होता है कि अगर आपने किसी ऐसी जगह से फंडिंग की है जहाँ से ममनू हो तो उसके बारे में एक केस किया जाएगा। फ़ॉरेन फंडिंग केस के बारे में जो बातें हो रही हैं या ममनूअ फंडिंग केस के बारे में, ये अकबर एस बाबर जो PTI के कारकुन थे, वो जब PTI से निकल गए तो उसने एक दावा किया, इल्ज़ाम लगाया PTI पर कि तकरीबन $30 लाख गैर कानूनी फंडिंग PTI को गैर कानूनी तरीके से मिल चुकी है, जिससे वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं। और इस किस्म का एक केस बनाया गया है, बहुत पहले का केस है। तो उस पर बार बार ये लोग कहते थे कि ये फ़ैसला सुनाया जाए, लेकिन जब ये 10 बजे कल फ़ैसला सुनाएगा तो इसके साथ एक मसला और भी हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे PTI के इसी केस के सिलसिले में एक फ़ैसला दिया है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ॉरेन फंडिंग केस या ममनूअ फंडिंग केस को एक साथ देखा जाए और सुना जाए और फ़ैसला सुनाया जाए। तो अब अगर इसके ख़िलाफ़ PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो फिर ये केस फ़ौरन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन ये सवाल करेगा कि इसके बारे में तो हमारा फ़ैसला ये है, तो आपने सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला क्यों किया है। अच्छा, और हो सकता है क्या ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में जो ममनूअ फंडिंग है, अगर ये PTI के ख़िलाफ़ आ भी जाए, हालांकि यकीन मानिए कि जितनी भी पार्टियां हैं सबसे जो एक ऑन द रिकॉर्ड फंडिंग है वो PTI की है। जो मुनज़्ज़म फंडिंग है, यानी इस तरह है कि परसों इमरान खान ने अपनी इंटरव्यू में कहा है कि एक फ़र्ज़ करो हम क्रिकेट मैच हमने किया है, या इस किस्म की अगर आप कोई गेम खेलते हैं या आप एक एक्टिविटीज़ करते हैं, आप बड़े लोगों को एक साथ करते हैं और फंडिंग करते हैं, यानी मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है PTI को होती है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया में इसके वर्कर भी हैं और फंडिंग भी होती है। और PTI के जितनी भी जल से अखराजात और ये होते हैं, ये इसी फंडिंग के ज़रिए थ्रू होते हैं। अब जो ऑन द रिकॉर्ड है सब कुछ, बाकी तो पीपल पार्टी, नून लीग और इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर उसके बारे में पूछा जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। जिस तरह फिर कतरी ख़त निकल आया था, इसका भी यही कुछ ख़त मत निकलेंगे। और साथ में फजल रहमान साहब तो उसकी तो बात ही ना करें, क्योंकि उससे तो आप पूछ भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ वजीफ़े और चंदे और किस तरीके की, यानी उसके बारे में आप सवाल नहीं कर सकते। वरना मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि बाएं जेब से फ़ौरन फतवा निकाल के आप या यहूदी हो जाएंगे या मुनकर हो जाएंगे या फिर आप ईसाई हो जाएंगे, यानी आप इस्लाम से बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए मौलाना साहब फजल रहमान साहब से आप इस फंडिंग के बारे में नहीं पूछ सकते। अच्छा, आते हैं उस बार होगा क्या अगर PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ भी जाए। जैसे बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने भी ये बात की है, बाकी भी कानूनी माहिरीन यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जहां उसको लगता है कि ये फंडिंग सही जगह से नहीं आई तो वो फंडिंग को वो ज़ब्त कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी कर सकते हैं, कुछ जुर्माना भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता
کہ یا تو پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے, پاکستان تحریک انصاف پر, پارٹی کو ختم کیا جائے, یہ عمران خان نااہل کیا جائے. کیونکہ نااہل کرنے کے لیے آرٹیکل 6 ہے, اور جو مطلب ایک آپ صادق اور امین نہیں رہتے, لیکن وہ تو اس کے تھرو نہیں ہے. یہ تو ہے آرٹیکل 17 کا کیس, اور آرٹیکل 17 میں جو ہے وہ صرف مرکزی حکومت قانونی طریقے سے ایک پارٹی کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے, اور وہ پارٹی کو, کیونکہ وہ پھر ثبوت دیں گے کہ فلاں فلاں جگہ سے فنڈنگ آئی ہے. جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے الزام لگایا کہ اسرائیل سے فنڈنگ آئی ہے, پی ٹی آئی کو بھارت سے آئی ہے, تو یہ پھر ثابت کر لیں اور پھر مطلب ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ ہے ہی نہیں, اس طرح کچھ ہوا ہی نہیں ہے, تو برکیف الزام تو الزام ہوتے ہیں. تو آرٹیکل 17 کے تحت الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتی. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ان کا خیال ہے کہ عمران مینس ہو جائے گا, تو اگر عمران مینس بھی ہو جائے تو کیا خیال ہے پاکستانی عوام اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟ اس طریقے سے تو ضمنی الیکشن میں بھی لوٹے ہوئے تھے, اور پھر لوٹوں کے تھرو الیکشن کمیشن نے اس کی ووٹنگ بھی شمار کی. 5 جو مخصوص نشستیں تھے اس کو اپنی نشستیں بھی نہیں دے رہی تھی, لیکن پھر بھی عوام نہیں مان رہی تھی. عوام نے پھر عمران خان کو دھڑا دھڑ ووٹ ڈالے, ہر حربے کے باوجود اور عمران خان پاس ہو گئے. تو یہ پھر عوام نہیں مانیں گے. اور اگر اس طرح کچھ حرکت ہو بھی جائے تو یقین مانو, اللہ نہ کرے سری لنکا پھر دور نہیں ہے کہ سری لنکا کی طرف وہ چلے جائیں اور حالات چلے جائیں اور پھر کنٹرول میں آ جائیں. تو پھر کنٹرول میں آنا مشکل ہو جائے گا مرکز کے لیے بھی اور معتبر اداروں کے لیے بھی. لیکن ایک بات ہے, جو یہ پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم مینز کل جماعتیں, اور جو معتبر ادارے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ آ جائے اس حکومت میں, پاکستان کی حکومت میں, اور پھر اس کی باغ ڈور سنبھالے. نہیں, کبھی نہیں چاہتے. لیکن یہ بھی ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ ثابت بھی نہیں کر سکتے, کچھ ہے بھی نہیں, کیونکہ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں. باقی جتنے بھی ہیں بلیک میل ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے خلاف بہت سارے ثبوت, کرپشن, منی لانڈرنگ اور اس کے یہ ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے, کہتے ہیں کچھ ہیں وہ بھی شروع ہے کہ انڈیا کے جہاز آئے ہیں اور بریف کیس بڑے بڑے ڈالروں کے چلے گئے. بار کیا وہ بھی کسی نہ کسی دن پتہ چل جائے گا کس کے بریف کیس تھے اور کیوں انڈیا کے جہاز اچانک آ جاتے ہیں اور ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, اور سارے لینڈنگ جو ہے نا وہ کراچی میں کرتے ہیں, کیونکہ کراچی میں جس کی حکومت ہے آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ مینس عمران کا پھر عوام کا زور نہیں سہ پائیں گے, یہ حکومت, معتبر ادارے اور سب. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ فضل الرحمان صاحب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی کھڈے کود رہے ہیں, پیپل پارٹی کے لیے بھی کود رہے ہیں, اور کون کود رہے ہیں؟ پی ڈی ایم والے خود آپس میں ایک دوسرے کے لیے کھڈے کود رہے ہیں. اور یقین مانیے رانا شمیم صاحب کی یہ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ پیپل پارٹی کو حکومت سے دور رکھا جائے, وہ حکومت میں نہ آئیں. بدنیتی ہے یا کیونکہ یہ اپنے چور جو ہوتے ہیں نا, وہ پھر اپنے وہ ہر کسی کے لیے چور ثابت ہوتے ہیں. اور دوسری بات, نون لیگ یہی بھی چاہتی ہے کہ فضل الرحمان تو کے پی کے سے تو آؤٹ ہو گیا, اب اس کو صرف بلوچستان تک محدود رکھا جائے, اس سے آگے اس کو کہیں پر بھی حصہ نہ دیا جائے. دوسری بات, کچھ آپ لوگوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا, الیکشن تو ہونے والے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے الیکشن ہونے والے ہیں. تو کل ایک تو یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے سامنے ایک احتجاج بھی ہے, جو مطلب ہے توڑ سے اور اس قسم کی حالات کے کوئی مطلب عام پرامن احتجاج ہوگا. دوسری بات, 2 دن کا اجلاس ہے پی ڈی ایم کا. پی ڈی ایم میں کچھ باتیں نکل آئیں گی, اور وہ باتیں یہ ہیں کہ کچھ جماعتیں ہیں
کیونکہ انہوں نے نہ MQM کو کچھ دینا ہے نہ اختر مینگل کو کچھ دینا ہے، اور اختر مینگل کو بھی پتہ ہے اور MQM والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے، ہماری آنکھوں میں مٹی ڈال چکے ہیں اور بس کچھ نہیں، اب نہ مطلب ہے PTI میں واپس جا سکتے ہیں نہ یہ لوگ کچھ دیتے ہیں، اس کو بھی پتہ چل چکا ہے۔ لیکن 2 روزہ اجلاس ہے PDM کا، تو اس میں کچھ پارٹیاں ہیں یا کچھ اشخاص ہیں وہ پھر احتجاج کریں گے کہ ہم تو آپ کے اسی کا PDM کا حصہ ہے، ہمیں کچھ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے، تو وہ احتجاج کریں گے اور وہ احتجاج پھر باہر بھی نکلے گا، اور اس احتجاج کی وجہ سے شاید یہ جو اتنی جلدی کر رہے ہیں، جس طرح PTI کے استعفے قبول کر لیے اور ممنوع فنڈنگ کیس کا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب PDM سے اپنی بھی بم پھٹنے والی ہے، تو لہٰذا ان کے لیے حالات بہت ناساز ہیں PDM کے لیے، اور جتنا بھی یہ برا کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ واپس گرتے اسی لوگوں پر ہے۔ تو لہٰذا کل انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اچھا ہوگا، جو بھی ہوگا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، عوام کے لیے ہماری دعائیں ہیں۔ باقی امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔